طارق فاضل صاحب، جو کام آپ کے آپ کو صحیح کرنا چاہیے. میں تو نہیں امیدیں وہ باندھوں گا کہ جو کام آپ کا کرنا کوئی اور کرے، لیکن یہ امید کروں گا کہ آپ اپنا کام صحیح سے کریں جو آپ اب تک نہیں کر پائے. بات بڑی سیدھی سی ہے. جن مسائل کا یا جن آپ یہ کہیں کہ زیادتیوں کا اور سوسائٹی کے اندر جو قانون کو اپنے مقصد کے لیے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کوئی، اور اس کے لیے کوئی پارلیمنٹ کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے. جو پاورفل ہے، جس کے وسائل ہیں، وہ قانون کو توڑ مروڑ کے اپنے حق میں استعمال کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. میں اس میں تو ان کے ساتھ ہوں کہ بالکل یہ غلط ہے، اسے ٹھیک ہونا ہے. لیکن وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر راجہ ریاض کو ٹارگٹ کر کے آپ جو ہے وہ اسے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں بھائی، آپ اب وہ جو آپ نے بتایا کہ 342 کا اگر ایوان ہے تو اس میں سارے کے سارے کوئی ایک کانڈکٹ کے بھی نہیں ہیں، سارے کے سارے کرپٹ نہیں ہیں، سارے کے سارے چور بھی نہیں ہیں. اس نظام کو درست کرنا ہے، کیسے ہونا ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. ہم آج بھی جب یہ راجہ ریاض کا نام لیتے ہیں نا، اصل میں ایک ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ راجہ ریاض ایک کریکٹر ہے اس 342 کے اندر. اس راجہ ریاض کی اس پرچی کے اوپر جس پہ کاکڑ صاحب کا نام لکھا ہوگا، اس کو منظوری دینے کے لیے ساتھ شہباز شریف نے بھی مہر لگائی ہے، تو تب وہ وزیر اعظم بنا. بالکل ایسے یہ نہیں، وہ ایک سسٹم ہے، وہ ان کی مرضی ہے. جس وقت میں دوسرے کا بھی نام لینا، جس وقت میں وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، وہ ایک قانون تھا، وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں پروویژن ہے جس کے تحت وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے. اسمبلی ختم ہو گئی ہے، اب ظاہر ہے ان کا اپنا ایک پروگیٹو ہے کہ وہ کس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. آئینی کام نہیں تھا، ایک کامیڈی پروگرام. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو ٹھیک کرنا، اس خرابیوں کو ٹھیک کرنا، یہ مقصد ہے اور یہ ہونا چاہیے. میں اور شعیب شاہین صاحب آج بھی ایک پروگرام میں تھے اور الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے ایک پروگرام تھا. میں نے اس میں صرف ایک بات کی، میں نے کہا یہ جتنے آپ یہ کہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز، میں انہیں اس لیے کہوں گا کہ کوئی این جی اوز لگے ہوئی ہیں جناب، کوئی فلانا لکھ رہا ہے، میڈیا بھی لکھ رہا ہے، فلانا کے سارے لکھیں، بات کریں، پروگرام کریں اس پہ. جب تک پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ان چیزوں کو اسٹریٹ لائن نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ٹرمز ان دہشت گرد گروپوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ کو کم از کم ان لوگوں کے لیے وہ ٹرم استعمال کرنی چاہیے. آپ اس کے لیے کوئی بہتر ٹرم لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آل اسٹیک ہولڈرز کہہ دیتا ہوں میں، تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہے پوری قوم ہے، یہ ٹھیک بات ہے، پوری قوم اسٹیک ہولڈر ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز، آپ نے راستہ یہی ہے جہاں سے آپ کو گزرنا ہے. سول سوسائٹی اسٹیک ہولڈرز ہے، یہ اوپینین میکرز ہیں، سول سوسائٹی آرگنائزیشن اوپینین میکرز ہیں، وہ اوپینین دیتے ہیں، رائے عام بات. لیکن سر بات یہ ہے، دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے، یا تو ہم بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں. اگر بادشاہت نہیں ہے، کس کی بادشاہت ہے ابھی پاکستان میں؟ ابھی کون ہے؟ ابھی بادشاہ سلامت کون ہے؟ سر اب وقت ضرورت نواز شریف تو 3 سال پہلے جیل میں رہا، پھر 4 سال سے باہر بھاگا ہوا ہے، تو اب بادشاہ تو نہیں ہو سکتا. دوسرا وزیر اعظم بھی جیل میں ہے. دیکھیں دو بادشاہ، ابھی اب 2 بادشاہ سلامت ہیں جن کی جو ابھی بادشاہ کون ہے؟ دونوں ہیں. نہیں، ایک کا نام لے، ایک نہیں 2 ہیں. ابھی کون؟ چیف جسٹس صاحب ہیں اور چیف آرمی صاحب. ابھی دونوں وہ بادشاہ صاحب. چلو اب یہ اگر آپ نے بادشاہت اناؤنس کر دینی ہے تو اور اچھی سمپل لے جا رہے ہیں تو کر دیں، ختم کر دیں، کہیں کہ یہ 2 بادشاہ ہیں، ان کی پاورز آپ ڈرائیو کر دیں، ڈیفائن کر دیں، باقی ساری عوام میں رعایا ہے، کوئی کچھ نہیں بولے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں جب جمہوریت ہے، اگر میں ایک بات بتا دوں، جمہوریت کو پچھلے 76 سال سے چلنے دیا جاتا تو یہ جو 99% ہمارے ملک کے مسائل ہیں یہ نہ ہوتے، یہ آپ کے ملک کے مسائل حل ہو چکے ہوتے. آپ کا آدھا پاکستان جو ٹوٹ گیا ہے وہ بھی آپ کی اگر جمہوریت چل رہی ہوتی، ہم نے کسی کا حق ان کو دیا ہوتا. 161 سیٹوں والوں کو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے خلاف ہم فورس یوز کریں گے، تمہیں نہیں دیتے اقتدار. تمہارے ہاں جو ہم نے وہ اجلاس رکھا ہوا ہے اس کو بھی بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کو بھی ختم کرتے ہیں. تم غدار ہو. تو مجھے بتا دیں تو پھر کیا ہونا تھا؟ خدا نہ خواستہ ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا. اور آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، آج بھی ہم نے کہتے ہیں کہ جو 71 میں جو کچھ ہوا اس کے اندر جو غلطیاں اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے اس وقت کی، اس وقت کے انتخابی نتائج کو تسلیم جس کو ادھر بیٹھ کے بھی کرنا چاہیے تھا وہ کر لیتا تو اس کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا. تو یہ دن نہ ہمیں دیکھنا پڑتا، پاکستان ٹوٹتا نہ ٹوٹتا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آج بھی انتخابی نتائج تسلیم نہیں کیے گئے. آج بھی مجھے بتائیں، آپ کے ابھی 2 پچھلے انتخابات کا بھی اینڈ یہی ہے، نہ 13 والے تسلیم کیے عمران نے، نہ 18 والے تسلیم کیے اپوزیشن نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو لوگوں کے فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. طاقتور لوگوں نے کہا ہے کہ جب تک قبولیت نہیں آئے گی مقبولیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو کانسٹیٹیوشن میں ڈال دو. دیکھیں 2 چیزیں پھر کر دیں، پبلک کا ووٹ پلس اوپر سے اپروول. کنگ کی اپروول لے لو نا. پھر آپ کنگ کی اپروول کے بغیر آپ کو کوئی حیثیت نہیں ہوگی کہ آپ کریں. 71 میں کنگ کی اپروول کا ایشو نہیں تھا سر. 71 کے انتخابات شاید باقی انتخابات کی نسبت سب سے بہتر انتخابات، لیکن آپ نے اس رزلٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ادھر والے نے کہا میں ہی رہوں گا، میری وزارت ہے اس میں. 80 سیٹوں والے نے کہا
اور اس وقت یحییٰ خان نے بھی کہا کہ نہیں جی اس کو یہ فائدہ تھا کہ جی وہ شاید پریزیڈنٹ بن جائے.